اگر چاہتے ہو تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیا جائے تو سنو، اپنی رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ دیکھو، اللہ کبھی بھی کسی کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ سب کو نوازتا ہے، مگر اپنے مقرر کیے گئے وقت پہ ان کو ان کی چاہت سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب وہ بے حد صبر کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جو لوگ رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کی چاہت عطا فرماتا ہے اور اسے مایوس نہیں لوٹاتا اپنی بارگاہ سے۔ تم صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہو، وہ تمہارے رشتے کو تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہیں نواز دے گا۔ دیکھو، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے دعاؤں میں مانگنا کوئی حرج نہیں۔ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نامحرم کو محرم بننے کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی محبت مانگ سکتے ہیں۔ محبت ایک دعا ہے اور دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ محبت ہی تو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، درد میں ہی تو ہمیں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، کسی کی چاہت ہمیں اللہ سے ملا دیتی ہے۔ دیکھو، ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں نا تو ضد نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اپنی محبت کے لیے اللہ سے ایسے دعا کرو کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میری محبت کو میرے حق میں بہتر فرما، میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا فرما۔ اے اللہ، دیکھ، ہم نہیں جانتے، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو بے شک اسے مجھے عطا فرما، اور اگر نہ بہتر ہو تو بے شک تو میرے دل سے اس کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اور اللہ، اگر بہتر نہ ہو تو میرے لیے اسے بہتر کر کے مجھے عطا فرما۔ دلوں کا حال تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے نا میرے دلوں کا حال۔ میرے اللہ، اسے میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو ہی دینے والا، تو ہی لینے والا۔ اے اللہ، ہماری چاہت کو ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ پتہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو بندے کو ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، اسے نہیں ملتا، تو وہ بہت تنہا اکیلا ہو جاتا ہے اور روتا ہے، بہت منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور آخر میں وہ تنہائی اسے اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اللہ نے تمہارے سامنے سارے رشتے کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا نہیں، تو پھر جسے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی کوئی طلب نہیں ہوتی، پھر دنیا سے اور لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ہم بہت اکیلا اور صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے نا تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جب ہم مانگنا نہیں چھوڑتے نا تو اللہ بھی ہمیں آخر میں عطا کر ہی دیتا ہے۔ جب ہم اللہ پہ پورے یقین اور توکل کے ساتھ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے نصیب میں اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے دعائیں تو اس لیے ہی بنائی ہے کہ ہم اللہ سے ہر بات شیئر کر سکیں، اپنی ہر دل کی بات اس کے سامنے رکھ سکیں، اسے بتا سکیں، اس سے مانگ سکیں، تاکہ وہ ہمیں عطا کر سکے۔